جزاک سٹی کی اپڈیٹ لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جو لوگ ہمارے چینل سے جڑے ہوئے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم جزاک سٹی کے حوالے سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں جس میں جزاک سٹی کی مکمل ڈیٹیل، اس کے مالکان کے حوالے سے، اس کی لوکیشن، سیاق و سباق اور اس کا فیوچر کے حوالے سے ہم سارا ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کے راستے کہاں سے نکلیں گے، کیا امپورٹنس ہے، کیا اس کی فزیکل ایگزسٹنس ہے۔ تو غالباً یہ 5 مہینے پہلے کی بات ہے، اور آج ہم 5 مہینے بعد کی پوزیشن آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جزاک اس ٹائم کہاں کھڑی ہوئی ہے۔ تو جزاک بیسیکلی واقعہ جی ٹھوکر بائی پاس کے اوپر ایڈن ویلیو ہومز کے ساتھ ٹھوکر بائی پاس کے اوپر یونیفارم فیکٹری ہے، جس کے ساتھ سے راستہ اندر جاتا ہے، اور یہ ٹھوکر بائی پاس سے ہارڈلی 0.5 کلومیٹر دور ہے، اور 4 سے 5 منٹ ڈرائیو جو ہے ٹھوکر بائی پاس سے اس کی بنتی ہے۔ تو باقی اس کی انٹرنس جو ہے وہ ابھی تک یہی ہے، 2 انٹرنس اور ہیں، ایک ایڈن ویلیو ہومز والی سائڈ سے جو کہ سرکاری راستہ ہے، ایڈن اس کو کبھی بھی بند نہیں کر سکتا، اور دوسرا راستہ اس کا نکلنا ہے کٹار بند روڈ پہ، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹھوکر مین جو ملتان روڈ ہے وہاں پہ وہ اپروچ کرتا ہے کٹار بند روڈ والی سائڈ سے۔ اور اس کا جو جزاک سٹی سے راستہ ہے کٹار بند تک، وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا، تاہم سوسائٹی کے اندر جو لے آؤٹ ہے ان کا مین بلیورڈ کا، وہ انہوں نے بنا دیا ہے، ایک پیٹرن جو آپ کو لے آؤٹ نظر آتا ہے کہ یہاں سے مین راستہ نکلے گا۔ یہ آپ کے سامنے وہ انٹرنس کا راستہ ہے جس سے ہم ٹھوکر بائی پاس سے اندر جزاک سٹی کو جاتے ہیں، اور اس کی جو بیڈ امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ 2-3 اگر گاڑیاں آگے پیچھے آتی جاتی ہیں تو یہ تھوڑا راستہ سٹک ہو جاتا ہے، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیفٹ سائڈ پہ اسمال انڈسٹری واقع ہے، جس کے کنٹینر وغیرہ آتے جاتے رہتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ کافی یہاں چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز ہیں، تو یہ سلسلہ تو ایسے ہی چلتا رہے گا۔ جیسے آپ ابھی اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک کنٹینر کھڑا ہے، اور اس سے آگے جو کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تو تھوڑی ہرڈل تو ہوتی ہے، اور چونکہ سوسائٹی ابھی غیر آباد ہے، جب آباد ہوگی تو فیوچر میں اس راستے سے پرابلم ہو سکتا ہے۔ اور کٹار بند روڈ سے اگر راستہ نکلتا ہے تو اس کی اپنی کانسیکوینسز ہیں، وہ تو جب نکلے گا تو اس پہ ہم ڈیٹیل اس کی ٹریفک اور ساری چیزیں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ تو جزاک سٹی کے حوالے سے یہ ہے کہ جی جزاک سٹی پورے کا پورا بک چکا ہے، سولڈ آؤٹ ہو گیا ہے۔ اس کے سارے بلاک بن سے پہلے اور بن کے آگے، بن سے پہلے اور آگے کیا فرق ہے یہ سارا ہم پہلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ تو یہ سارے بلاک جو ہیں وہ بک چکے ہیں۔ تو اب بات آتی ہے وہاں ریٹ کی کہ 5 مہینے کے بعد آپ کو وہاں پہ کیا ریٹرن ملا ہے۔ تو جن لوگوں نے وہاں پہ پلاٹس لیے ہیں، اب آج کی موجودہ پوزیشن یہ ہے کہ 5 مہینے کے بعد وہاں پہ 1 لاکھ پر مرلہ اون چل رہا ہے، اور بہت اچھی لوکیشن ہو تو وہاں پہ 1.5 لاکھ پر مرلہ اون تک بھی پوزیشن ہے۔ اور اس میں کچھ ایسے بھی پلاٹس ہیں جو کہ آف گراؤنڈ ہیں۔ آف گراؤنڈ کا مطلب ہے کہ وہ لینڈ جو سوسائٹی نے اپنے پلان میں شامل تو کی تھی، اس کا میپ تو دیا تھا، لیکن وہ لینڈ وہ پرچیز نہیں کر سکے، یا جن سے پرچیز کرنی تھی وہ ان کو دے نہیں رہے، تو ان پلاٹس کو جو موقع پہ موجود نہیں، ہم آف گراؤنڈ پلاٹس کہتے ہیں۔ تو وہ آف گراؤنڈ پلاٹس جو ہیں چونکہ وہ فزیکل ایگزسٹ نہیں کر رہے ہوتے، تو اس لیے ان کا اون جو ہے وہ باقی کی نسبت کم ہے، لیکن اس پہ بھی 30 to 40,000 جو ہے وہاں پہ بھی اون ہے۔ اور اگر بات کی جائے، یہ آپ سامنے اپنے سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ گاؤں جو ہے ایک مقامی گاؤں ہے، جو پرانا گاؤں ہے، جو لگتا ہے یہ اس کی آبادیاں ہیں، اور ادھر سے ہوتا ہوا آپ اس میں سوسائٹی میں انٹر ہوتے ہیں۔ تو چینجنگ کیا آئی ہے جی، باقی میں نے آپ کو ریٹرن کا بتا دیا، اور اب اس میں دیکھیں کہ ڈیولپمنٹ میں کیا چینجنگ آئی ہے۔ تو ڈیولپمنٹ میں جناب یہ چینجنگ آئی ہے کہ انہوں نے انٹرنس والا جو گیٹ ہے وہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بنیادیں ڈلی ہوئی ہیں، لیکن اب وہ کافی حد تک کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اس سے آگے جو انہوں نے ڈیولپمنٹ پلان کی تھی اس کے پلان کے اکارڈنگ تو نہیں ایگزیکیوٹ کر سکے، لیکن جو نصر بلاک آگے آتا ہے اس سے جو کٹار بند سائڈ کو جو روڈ نکلنا ہے، وہاں پہ انہوں نے وہ مین بلے ورڈ کا نقشہ بنا دیا، یعنی کہ اتنی جگہ کاٹ دیا اور اس پہ فلنگ وغیرہ اور کمپیکشن وغیرہ چل رہی ہے جس کے اوپر روڈ بننا ہے۔ اور سینٹر میں جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پودے وغیرہ لگے ہیں، یہ بھی سین ادھر چل رہا ہے۔ تو باقی ڈیولپمنٹ
روڈ کارپیٹ ابھی تک نہیں ہوئی، جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہلے بھی ایسے تھی، ابھی بھی ویسے ہے، کارپیٹ روڈ کوئی نہیں ہوئی، کوئی نئی روڈ نہیں بنی، کوئی اور مزید ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. کچھ گراؤنڈ جو ہے وہ کلیئر کی گئی ہے پلاٹس کے لیے، یعنی ان کو آن گراؤنڈ کیا گیا ہے. باقی فردر لینڈ ابھی بھی سٹل وہاں پہ فصلیں ہیں جو کہ بلاک کی امید تھی کہ یہ ایک فصل اٹھا کے تو یہ لینڈ ساری ایکوائر کر لیں گے، لیکن اب وہاں پہ دوبارہ اور فصلیں لگی ہوئی ہیں. تو ایک کام جو جزاک سٹی نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی 20% پیمنٹس نہیں دیں یا انہوں نے انسٹالمنٹس کو 3-4 ڈیلے کی ہیں، تو جزاک سٹی نے تمام وہ فائلیں کینسل کر دی ہیں اور ان کو یہ ان کی اماؤنٹ جو جتنی بھی کسی نے دی تھی، کوئی ٹوکن منی دی تھی یا انہوں نے 20% اماؤنٹ دی تھی یا کوئی ایک آدھی 2 قسطیں دی تھیں، تو ان کو وہ فائلیں کینسل کر کے 2 سے 3 مہینے کا چیک دے رہے ہیں، اماؤنٹ ریٹرن کر رہے ہیں. اور کچھ لوگوں سے یہ بائی بیک بھی کر رہے ہیں کیونکہ یہاں ریٹرن بڑا زیادہ بڑھ گیا ہے، کلائنٹ بہت زیادہ ہے، اسی لیے آپ کو اون جو ہے آن گراؤنڈ پلاٹس کا اچھی لوکیشن کا وہ 1 لاکھ مرلہ تک چلا گیا ہوا ہے. تو اگر ماٹھی سے ماٹھی لوکیشن کی بھی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی 40,000 پر مرلہ اون ہے. تو جیسے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اپنی سکرین پہ کہ یہ کچھ جگہ ہیں، یہ نصر بلاک ہے بیسیکلی، یہ ابھی تک سٹل آف گراؤنڈ چل رہا ہے. اگر یہ گراؤنڈ ان کے پاس ہوتی تو یہ ابھی فل کر کے تو اپنا سارا پلان ایگزیکیوٹ کر چکے ہوتے. چونکہ ابھی جو پروگرس ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ شاید لینڈ ان کے پاس نہیں ہے، یہ ایکوائر نہیں کر پائے، اس لیے یہ ابھی موقع انہوں نے کلیئر نہیں کیا. باقی یہ آپ دیکھ رہے ہیں نصر بلاک سے آگے انہوں نے کچھ وہ راستہ سیدھا پدرا کیا ہے، اور یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں مین بولے ورڈ کے سینٹر میں جو پودے وغیرہ یا بیلٹ ایک گرین بیلٹ ہوتی ہے وہ یہ اپنی بنا رہے ہیں. تو یہ کچھ ڈیولپمنٹ ہے ابھی موقع پہ. فائلوں کی میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے تقریباً 400 سے 450 فائلیں کینسل کی ہیں، اور کچھ لوگوں کی انہوں نے خود بائی بیک بھی کر رہے ہیں کیونکہ یہاں کسٹمر فلو بہت زیادہ ہے. آج بھی یہاں کسٹمر بہت زیادہ ہے، ابھی تک سوسائٹی کی طرف سے سیل بالکل بند ہے. اب وہ نئی ڈیل آگے دینے جا رہے ہیں، بن کے پار جو جگہ تھی اس سے بھی آگے نئی ڈیل آنے والی ہے، اور اس کے ریٹس کیا نکالتے ہیں موسٹ پروبلی کہ یہ ریٹ اچھا نکالیں گے، کوئی 10 لاکھ مرلہ کے حساب سے شاید یہ ریٹ نکالیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. جو اپ ٹو ڈیٹ رہے ہیں، جنہوں نے انسٹالمنٹ ٹائم پہ دی ہیں اور اپ ٹو ڈیٹ رہے ہیں، ان کو بہت اچھا یہاں ریٹرن ملا ہے. اور اگر اپروول کی بات کی جائے تو تاحال ایل ڈی اے سے اپروول نہیں ملی، اور ایل ڈی اے اپروول کی اگر بات کی جائے تو آفس سے یہ رسپانس ملتا ہے کہ ایل ڈی اے کی اپروول مل جائے گی، ابھی ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے، ابھی این او سی لیے جا رہے ہیں، لیکن تاحال ایل ڈی اے کی طرف سے ڈیکلریشن نہیں آئی، اس کی کوئی بھی اپروول کا کوئی اپ ڈیٹ، کوئی نوٹس، کوئی اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو باقی ان کے ڈیولپمنٹ پلان پہ آ جاتے ہیں. تو ڈیولپمنٹ پلان کا سوسائٹی مینجمنٹ یہ بتاتی ہے کہ اب ہم اس کو آنے والے 2 سے 3 مہینے میں اس کو ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ پچھلے دنوں میں بارشوں کا سلسلہ بڑا تیز رہا ہے، جیسے کہ پورے ملک میں ایک سیلابی کیفیت تھی. تو کنسٹرکشن کا ورک جو ہے وہ ظاہر ہے افیکٹ ہوتا ہے بارشوں سے. تو ان کے پاس یہی ایک جسٹیفیکیشن ہے کہ بارشوں کی وجہ سے ہم اپنا ڈیولپمنٹ کام نہیں کر پائے. ابھی 2 سے 3 مہینوں میں ہم اپنا یہ ڈیولپمنٹ کا کام شروع کر کے یہ ساری روڈز کارپیٹ کریں گے اور ساری گرین بیلٹس کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا. اور اگر بات کی جائے آبادی کی تو سست رفتاری میں یہاں پہ آبادی شفٹ ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ گھر بنتے جا رہے ہیں. اور ایک چیز میں اور آپ کے نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ سوسائٹی سائٹ پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یہ سب ڈیلرز ہیں. شروع میں ایک یہ بات تھی کہ لیفٹ سائڈ پہ جتنی بھی انتظامیہ تھی وہ کہتی تھی کہ ہم جزاک سٹی کے اپنے لوگ ہیں. تو اب ان کا سارا جو سسٹم ہے مینجمنٹ میں کچھ بہتری ہوئی ہے، سارا گورن ہو رہا ہے ہیڈ آفس سے جو کہ جیل روڈ پہ واقع ہے. اور یہاں سوسائٹی پہ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں سوسائٹی ان کو ایز اے ڈیلر ٹریٹ کر رہی ہے. تو یہ ایک ڈفرینشیشن آئی ہے. یہ اپنے مائنڈ میں کلیئرٹی رکھیے گا کہ یہاں جس سے بھی آپ بات کریں گے یہ سارے لوگ ڈیلرز ہیں. تو یہ جزاک سٹی کے حوالے سے جی 5 مہینے بعد کی اپڈیٹ ہے. انشاءاللہ کو 3-4 مہینے میں جو مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی اس کے اوپر ہم پھر ایک ولاگ کریں گے اور آپ کو اپڈیٹ کیا جائے گا.